وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وفي مقام آخر انصر أخاك ظالما أو مظلوما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وارزقهم فتحا قريبا. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اما بعد، فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہمیں اللہ کریم، اللہ احکم الحاکمین نے نہ ہماری مرضی سے پیدا کیا ہے، نہ ہماری مشاورت معاونت اس میں شامل ہے. چاہے ہم آج اس دور میں اس زمین پر برسر اقتدار طبقے سے ہوں، چاہے ہم علم کے، تجارت کے، دنیا کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں اور بڑی پوزیشن ہماری ہو، مگر اللہ کی قسم نہ مجھ سے پوچھا نہ آپ سے، ہم میں سے کسی سے بھی پوچھے بغیر فی ای صورت ما شاء رکبک، اس اللہ کریم نے، اس ارحم الراحمین نے، اس احسن الخالقین نے اکیلے تنے تنہا ہمیں تخلیق کیا. ہماری مشاورت کا کوئی ایک حصہ، ارے مشاورت تو دور کی بات ہے، فرمایا لم یکن شیئا مذکورا،
پیدائش سے پہلے کی تو بات کی بات ہے، جب تیری پیدائش شروع کر دی گئی، تجھے ایک نظام تولید میں ڈال دیا گیا، اس وقت بھی تیری حالت یہ تھی کہ لم یکن شیئا مذکورا، تیرا قابل ذکر حال تھا ہی نہیں، جانتا تھا ہی نہیں، مانتا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ تو ایک اچھا خاصا کئی ہفتوں کا پیریڈ گزرنے کے بعد پھر وہ کچھ نشانیاں درپیش آئیں، پھر الٹرا ساؤنڈ ہوا تو پتہ چلا بھائی ایک وجود جسم میں پل رہا ہے۔ کیا پتا وہ وجود بڑا ہو کر جس ماں کی کوکھ سے جنم لے رہا ہے اسی ماں کو آنکھیں دکھائے گا، جس باپ کے نطفے سے پیدا ہو رہا ہے اسی باپ کا نافرمان بن کے اللہ کے غضب کو اپنی طرف دعوت دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسی نافرمان اولاد بننے سے بچا لے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہماری تخلیق، ہم میں سے ہر ایک کی تخلیق اللہ احکم الحاکمین نے اپنی مرضی سے کی ہے، اور پھر جو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد دینا ہے یہ پہلے سے طے کر دیا ہے۔ فرمایا یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ کے بندو تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے مکانات کا نشان پہلے سے طے ہے، تم کہاں رہو گے، کہاں بسو گے اور مر کے کہاں دفنائے جاؤ گے، اس دنیا میں کتنا عرصہ رہو گے، رہ کر کیا کھاؤ گے پیو گے۔ اللہ اکبر، تقدیر کو سوائے بلاؤں کو سوائے اسی ایک اللہ سے کی گئی دعا کے کوئی اور چیز بدل نہیں سکتی، سب کچھ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب میرے اور آپ کے حصے میں بچا کیا ہے؟ اپنی مرضی سے تقدیر کو ٹرل کرا لیں گے؟ نہیں کرا سکتے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ صبر و شکر والی زندگی گزار لیں، یا نافرمان نہ شکرے اور اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والے بن کر انا اعتدنا للظالمین نارا، اور اگر یہ سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو مجھے اور آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے اللہ کے حبیب جو بشیر و نذیر تھے انہوں نے نذیری کا فرض نبھاتے ہوئے قرآن کی آیات کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں یہ بات واضح کر دی کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو للظالمین نارا، ظلم کا انجام پھر آگ میں جلنا ہے، اور وہ آگ بھی کیسی آگ ہے؟ دنیا کی آگ، کوئی گیس ایل پی جی کا، کوئی سی این جی کا، کوئی فیول ایندھن کے ذریعے آگ جلتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے جس آگ کو ظالموں کا مقدر کیا ہوا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لے، ان حرکتوں سے بچا لے جو حرکتیں کرنے کی وجہ سے لوگ اللہ کے ہاں کتابوں میں ریکارڈ میں ظالم لکھے جائیں، اللہ ایسی حرکتوں سے بچا لے۔ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، لوگوں ڈرو، ہوشیار ہو جاؤ، بچنے کی کوشش کرو اس آگ سے، وہ اتنی عجیب و غریب دہشت ناک آگ ہے کہ اس آگ کو بھڑکایا اور دہکایا اس چیز سے جائے گا جس سے تم دنیا میں آگ بجھایا کرتے تھے۔ آپ آج دیکھیے دنیا میں آگ لگتی ہے، جو آگ پانی سے نہیں بجھتی اس میں فائر بریگیڈ والوں نے گیند دی ہوتی ہے، کیا ہے اس میں؟ پتھر کا چورا ہے، اس میں ایک مخصوص قسم کے پتھر کا برادہ ہے، وہ اس پہ پھینکو گے تو پھر وہ آگ بھی جو پانی سے نہیں بجھ رہی تھی وہ آگ بھی بجھ جائے گی۔ آپ سوچئے دنیا کی آگ تو پتھر اور مٹی ڈالنے سے بجھ جاتی ہے، وہ کتنی ہیبت ناک آگ ہے۔ قیامت میں جو اللہ رب العالمین آخرت میں جہنم کو جلا کر جو ظالموں کا ٹھکانہ بنائے گا، اللہ اکبر، وہ ایسی آگ ہے کہ جس آگ کو دہکانے کے لیے وقودها الناس والحجارہ، انسانوں کو بھی جلایا جائے گا اس میں تو وہ اور دہکے گی، پتھروں کو ڈالا جائے گا تو وہ اور دہکے گی، اور یہاں تک کہ سورہ ملک میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت کے لوگوں کو حقیقی ڈر سناتے ہوئے فرمایا کاش مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت میں جو ڈر سنائے گئے ہیں
ان ڈروں سے ڈرنے کی اللہ توفیق دے دے. نڈر بن کے ہم گھوم رہے, چھپکلی ہمارے کندھے پہ بیٹھ جائے, کپڑوں پہ آ جائے, اچھل جاتے ہیں, نہ جانے کیا خوف آ گیا. خواتین لال بیگ ان کے کپڑوں پہ چڑھ جائے ایک دم ڈر جائیں گی. ارے اللہ کے بندوں, مسلمانوں, مردوں اور عورتوں, یہ چھپکلیوں اور کالی بلیوں اور کووں سے ڈرنے والوں, تمہیں ڈرنا ہے اللہ کے عذاب سے. یہ کیا تمہارا بگاڑ لے گی دنیا کی کوئی چیز؟ جو چیز بگاڑے گی اس کو سوچو, اس سے ڈرنے کی کوشش کرو. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا. اللہ میں کہاں سے پڑھوں اور کیسے اس قرآن کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو کیسے اس سے بری ذمہ کروں. یا اللہ مجھے بھی بچنے کی توفیق دے ان بدعملیوں سے, اور آپ مسلمانوں کو بھی توفیق دے. ہم سارے امت محمدیہ کے تمام مرد و زن کو یہ توفیق دے کہ ہم جہنم کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو بچا لیں. اس جہنم کی یہ کیفیت سورہ ملک کی ان آیات میں بیان ہوئی کہ وہ اتنی غصے میں ہوگی جس وقت اس کو لایا جائے گا, اور جب اس کو لایا جائے گا تکاد تمیز من الغیظ, ایسا لگے گا کہ وہ اپنے ہی غصے سے کہیں پھٹ نہ پڑے. اللہ اکبر. عزیز ساتھیوں, بزرگوں, دوستوں, کیا میں اور کیا آپ, کیا میری اور آپ کی مجال, اور کیا ہم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں, کیا ہم اللہ کی ناشکریاں, کیا ہم اللہ کے دین سے بے رغبتیاں, کیا ہم غیر ذمہ داریاں دنیا میں نبھائے جا رہے ہیں, بیکار کی زندگیاں گزارے جا رہے ہیں. کاش اللہ سے ہم توفیق مانگنے والے بن جائیں, سچی توفیق مانگنے والے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. یا اللہ ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما جو تجھے محبوب ہیں, جو تجھے راضی کر دیں. یا اللہ تیری ناراضگی کے کام صبح و شام کیے جا رہے ہیں. عزیز بزرگوں, دوستو, اللہ احکم الحاکمین, اس سے صحیح تعلق جوڑنے کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ وَعْلَمْ, ہم اس بات کا علم حاصل کریں, اس کا شعور, اس کو یقین کے ساتھ سمجھیں. کس بات کو؟ انہ لا الہ, کہ وہ اکیلی ذات ہے, وہ ہر قسم کے شرک سے ماورا, اور وہ اتنی پاورفل ذات ہے کہ علی کل شیء قدیر. بحر و بر میں, پہاڑوں میں, ریگستانوں میں, اور ساری اس دنیا تو کیا, یہ دنیا کی ساتوں زمینیں, ساتوں آسمانوں میں, وما بینہما, اور اس کے درمیان بھی. اللہ اکبر. اس سارے نظام کا چلانے والا, بنانے والا, اور اس کو تہس نہس کر کے لپیٹ کر کل من علیہا فان, اس آیت کو وقوع پذیر کرانے والا اکیلا اللہ رب العالمین ہے. جتنا میرا اور آپ کا اللہ کے بارے میں تعارف, یقین مضبوط ہوگا, گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. رحمت للعالمین کی محبت, آپ کی سنت سے محبت, آپ کی اطاعت اتنا ہی ہم پر آسان ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہاں دیکھیے, ہم اس وقت فیصل آباد کے علاقے میں بیٹھے ہیں. افغان آباد علاقے کا نام بتایا. یہ افغان آباد میں فیصل آباد کئی مرتبہ آیا گیا ہوں, میں نے پہلی مرتبہ اس کا نام سنا. یہ میری کم مائگی ہے, مگر ظاہر ہے بہت بڑا علاقہ فیصل آباد کا نہیں ہے. اور فیصل آباد اتنا بڑا شہر ہو کر بھی پاکستان کے نقشے پر اگر دیکھیں تو اتنی سی جگہ ہے, اور یہ پورا پاکستان بھی پوری دنیا کا نقشہ بچھا کر دیکھیں تو اس پر اتنا سا ٹکڑا پاکستان ہے. اور یہ سارا پاکستان اور یہ ہندوستان, جنوبی ایشیا, یہ ساتوں بر اعظم ملا کر بھی جس زمین کے کرۂ ارض پر واقع ہے, یہ زمین اس نظام شمسی میں ایک نقطے سے بھی چھوٹی چیز ہے, ایک نقطے سے بھی چھوٹی چیز ہے. آپ میں سے کسی کا الحمدللہ وباللہ توفیق حرمین کا سفر ہوا ہو حج عمرے کے لیے, تو مسجد نبوی کے ساتھ انہوں نے ایگزیبیشن ہال بنایا ہے. مسجد نبوی کے ساتھ بھی, اور بلکہ پچھلے سال حج کے موسم میں تو انہوں نے حرم کے پیچھے توسا عبداللہ اور
یہ باغ فہد کے بیچ میں بڑا انہوں نے خوبصورت طریقے سے سائنسی حقائق کو قرآنی آیات کے ساتھ سمجھانے کے لیے انہوں نے پورا ویژولائز کیا ہے، اس کو انہوں نے دکھایا، اور یہ بڑی معروف ویڈیو ہے، آپ اپنے پاس یوٹیوب پر بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اور میں اپنے اپنے اتنے سے اختیار میں ہم پھولے نہیں سماتے، دوسرے کو دباتے ہوئے نہیں رکتے، کسی کو تنگ کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ نہیں رکتے، جبکہ ہم ہیں کیا، ہماری حقیقت کیا ہے، وہ سمجھانے کے لیے ویڈیو شروع کی ہے، ایسے جیسے حضرت یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے چلتے چلتے وہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر پوری ملکوں کی اور ملکوں سے پوری دنیا اتنی سی، اور دنیا سے اوپر جاتے ہوئے جب چاند اس کے سامنے اور دوسرے مریخ اور یہ سارے سیارے اور پھر پورا نظام شمسی، وہ اتنا بڑا ہوتے ہوتے وہ چھوٹا، جب اس سے اوپر جاتے گلیکسیز ہیں، کتنی اللہ کی کائنات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اللہ کے بندو اپنی ذات میں اپنی جان میں غور کرو، اللہ کے بندو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ مِمَّا خُلِقَ، یہ مختلف ان چیزوں میں اللہ نے غور کرنے کا اسی لیے حکم دیا ہے کہ بندے یہ جو تو اتنی سی جان پہ، اتنی سی عمر تیری، اتنی سی عمر میں اتنا سا اختیار تیرا، اور اختیار بھی کیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اختیار یہ ہے، اس سے آگے کوئی اختیار نہیں، چاہے اللہ کا فرما بردار بن جا، چاہے نافرمان نا شکرا اللہ کے عذابوں کا مستحق بن جا، اس کے علاوہ میرے آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ اتنی بڑی کائنات کا بنانے چلانے والا، اور آپ ذرا سوچئے، ذرا جائیے قرآن مجید کے مختلف احسن القصص سچے ترین واقعات میں وہ ہدہد دیکھیے، سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، اور اس دربار میں وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، مال ینال الہدہد، وہ کہتے ہیں ہم کان من الغائبین، اگر یہ ایسے بغیر اجازت چھٹی لے کے گیا ہے لأذبحنہ، پکڑ کے اس کو ذبح کر دوں گا۔ اچھا بھائی، او لیأتینی بسلطان مبین، یا پھر پکی کوئی میرے پاس دلیل لائے، اپنی غیر حاضری کی وجہ بتائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد صاحب تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں احطتک بما لم تحط، اللہ اکبر، اللہ نے کیسی توحید اس زمین اور آسمان کی دیگر مخلوقات کو سوائے جن و انس کے، جن و انس کو توحید سیکھنی ہے، حکم ہے، وَعْلَمْ، یہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں، یہ فرقہ وارانہ باتیں، جن باتوں کے نتیجے میں انسان اتنا بدعقیدہ ہو جاتا ہے، اللہ سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان بزرگوں اولیاء کی ٹالتا نہیں، یہاں سے توحید نہیں ملے گی۔ وَعْلَمْ، یہ علم حاصل کرنے سے ملے گی، اور علم کون سا؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، لوگوں علم اس کا حاصل کرنا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ یہ قال اللہ اور قال رسول اللہ، اس میں ہمیں دیکھنا ہے توحید کیا ہے، توحید کا سبق کیا ہے، شرک کی اقسام کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی تفسیر کیا ہے۔ وہ ہدہد پرندہ ہو کر، ادنا مخلوق ہو کر، وہ کیا کہتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو باوجود اس بات کا جاننے کے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو اتنی زبانیں بھی سکھائی ہیں، اتنی چیزوں پر کنٹرول بھی دیا ہے، اور ہوا بھی اس کے تابع کرتی ہے۔ مجھے تو بڑے پر مار کے اڑ کے یہاں سے وہاں جانا پڑتا ہے، یہ تو ہوا کو آرڈر دیتے ہیں مجھے اس علاقے سے فلاں علاقے پر لے چل، ہوا لے کر جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے، آنکھوں سے دنیا کا سب سے بڑا پیر دیکھتے ہوئے، آئیے نا ذرا پیر کی تعریف میں، کیا پیر کی شان ہوگی جو سلیمان علیہ السلام کی شان تھی، کیا اعلیٰ ترین اللہ نے معجزات سے ان کو نوازا تھا، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر کیا کہتا ہے؟ کہتا احطتک بما لم تحط بہ، جو مجھے پتا ہے باوجود اتنی بڑی بادشاہت و نبوت کے آپ کو خبر نہیں ہے۔
میں اس واقع سلیمان علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے یہاں نہیں آیا، اس بات کو صرف یہ بتانے کے لیے ذکر کیا ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے فیصل آباد سے، پنجاب سے، پاکستان سے، ایشیا سے، یہ پورے کرۂ ارض سے لے کر نظام شمسی، یہ جو ایک منظر نامہ کھینچا، اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میرے اور آپ کے سوا، یعنی جن و انس کے سوا، کوئی ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کو صحیح سے مانتی اور پہچانتی نہ ہو۔ سب کے سب اس بات کو جاننے والے ہیں کہ اللہ اکیلا ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اسی لیے نہ کسی زندہ کی، نہ کسی مردہ کی، نہ کسی شجر حجر قبر کی، بلکہ وہ یسبح للہ، زمین میں ساری مخلوقات، آسمان کی ساری مخلوقات، پانی کی ساری مخلوقات، زمین کے سارے ذرات، یہاں تک کہ اللہ کے قرآن کے الفاظ پہ قربان جائیے، مخلوقات تو مخلوقات، جمادات کا ذکر کیا، جو جمی ہوئی چیزیں ہیں، ہم بے جان سمجھتے ہیں، پتھر، کنکر، یہ پہاڑ، فرمایا یہ سب بھی نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں، یہ روزانہ یسبح للہ، یہ روزانہ اسی ایک اکیلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بھائیو، جس کے بارے میں زمین کے 100 فٹ نیچے زندہ رہنے والا کیڑا بھی جانتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں پہ اڑنے والا پرندہ بھی جانتا ہے، میں اور آپ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، مسلک حقہ سے وابستہ ہونے پر، قرآن و سنت سے سیکھنے سکھانے پر ہم تو یہ جان گئے، مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی لاکھوں کروڑوں کی اکثریت اس اللہ اکیلے وحدہ لا شریک کو سب کچھ کرتا دھرتا داتا دستگیر گنج بخش ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک پرندہ، ایک درندہ، ایک چرندہ، یہ سب اس کو اکیلا مانتے ہیں۔ کیا کیا اس نے؟ وہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کو جب خبر دی اس قوم کی کہ یسجدوا للشمس، اور اتنی حیرت کی اور پریشانی کی بات بتاؤں آپ کو، سلیمان علیہ السلام ایسی مت ماری گئی ہے اس قوم کی جس کی خبر میں لایا ہوں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، جبکہ سجدہ کرنا چاہیے اکیلے اللہ کو۔ یہ توحید کون بیان کر رہا ہے جس پہ نہ قرآن نازل ہوا، نہ اللہ کے حبیب کا فرمان نازل ہوا؟ تو کتنی اعلیٰ توحید اس کو مسلمان کو سیکھنی ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں رحمت للعالمین سے محبت کے دعووں میں زور زور سے نعرے لگا کر، دن بھر سڑکوں پہ جلوس نکال کر، اور بھی آپ کی محبت میں جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے یا جو فرقہ وارانہ ترتیب میں اس کو بتایا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے، کیا ذمہ داری بنتی تھی؟ اللہ کے حبیب کی محبت کا تقاضا کیا بنتا تھا کہ ہم یہ تو سیکھ لیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ رحمت للعالمین، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام توحید خالص کیا دے کر گئے؟ اس کو میں سیکھ تو لوں، میرا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہو، مسلک دیوبند سے ہو، مسلک بریلویہ، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، ہم میں سے کوئی کسی بھی مسلک سے ہو، مگر کلمہ تو رسول اللہ سے محبت کا، تعلق کا، امتی ہونے کا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہماری محبت کا تقاضا تو یہ بنتا تھا کہ ہم اللہ کے حبیب کے لائے ہوئے اس دین کو سیکھنے کے لیے جس کے لیے حکم ہے، مشورہ نہیں، وعلم، تم علم حاصل کر کے قرآن و سنت کے ذریعے یہ بات پہچاننے کی کوشش کرو کہ انہو لا الہ الا ہو، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ عقیدہ توحید کو قرآن و سنت کی روشنی میں سیکھنے سکھانے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ کی جماعت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جنگ اخبار کی جیو کی ہیڈ لائن نہیں ہے، شاید صحیح ہو شاید غلط ہو،
یا کسی فرقہ وارانہ مسلک کی کتاب کا کلمہ نہیں ہے، شاید صحیح ہو شاید من گھڑت ہو، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی آیت ہے۔ کنتم، اے اہل حق، اے اہل توحید و سنت، اے منہج سلف سے وابستہ لوگو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتوں میں بہترین امت تمہیں اگر قرار دیا گیا، اس کی پگڑی باندھ کے گھومنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معاشرے میں بدعات، شرک، خرافات، کفری عقائد، کیسی کیسی خرابیاں، فرقہ وارانہ چیزیں، مفاد پرستی، نفس پرستی، غرض باطل پرستی کی جو بھی کیفیتیں پھیلی ہوئی ہیں، تم ان کے لیے تدارک کی کوشش کرو۔ تم سب مل کر علیکم بالجماع، ایک جان بن کر تم پر ذمہ داری ہے، اہل حق بن کر، اہل توحید و سنت بن کر کتاب و سنت کی آبیاری کرو۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ میں سے اور ہم میں سے کسی کا نام ابو بکر ہے، میرے بیٹے کا بھی نام ماشاءاللہ ابو بکر ہے، اللہ اس کو سیدنا صدیق اکبر کی سیرت سیکھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیچ والے بیٹے کا میرے ساتھ آیا، اس کا نام ہے عمر۔ آپ میں سے بھی کسی کا نام عمر ہوگا، آپ میں سے بھی کسی کا نام عثمان و علی ہوگا، آپ میں سے بھی کسی کا نام ابو ہریرہ اور معاویہ اور یہ سب ہوگا۔ مگر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اے نوجوانوں، خاص کر سنو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ نہ خود پیدا ہوئے، نہ خود جی سکو گے، نہ خود مر سکو گے، یہ سب تمہارا پابندی کے حساب سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے، اور میں نے ہی تمہارے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہاری زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی صورت میں اس حکم کے ساتھ تمہیں دے دیا کہ لوگوں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا، اسلام شریعت محمدی کے مطابق اپنا سوڑنا بچھونا، سونا جاگنا، تجارت، معیشت، معاشرت، عبادت، لین دین، خوشی غمی، یہ سب اس کے مطابق کرنا۔ ولا تبطلوا اعمالکم، مرضی چلا کے، فرقہ واریت کے رستے پہ چل کے، مفادات کے چکر میں پڑ کے، تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کر لینا۔ ہمیں اسی اللہ نے یہ حکم دیا جس نے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس سے بچ کے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ آتے ہوئے تو نمبر تھا، دادا سے پہلے پوتا پیدا نہیں ہو سکتا، بیٹے سے بیٹے کا نمبر بعد میں ہے، باپ کا ماں کا پہلے ہے، جانے کا کوئی نمبر نہیں۔ کس کی کب موت لکھی ہے یہ سب طے ہو چکا ہے۔ اسی اللہ رب العالمین نے ہمیں غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وابستگی اختیار کرنے کے لیے پیدا بھی کیا اور سہولیات بھی دے دی۔ اور پھر میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں نے ناموں کی بات کی تھی کہ ہم میں سے کوئی ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر وغیرہ وغیرہ، مدنی، مکی، مہاجر اور انصار، یہ صحابہ کراموں کے نام پہ ہمارے نام ہیں، مگر کیا یہ نام رکھ لینا اور اس اپنے نام پہ کہ میرے بزرگوں نے میرا یہ نام رکھا تھا، اس پہ فخر کر لینا، یہ ایک رتی برابر بھی آگے کام آنے والی چیز ہے؟ ذرا تصور کیجئے، وہ ابو بکر، جتنے ابو بکر اس مسجد میں بیٹھے ہیں، جتنے عمر و حیدر اس مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ تصور تو کریں کہ اللہ نے خالدین فیہا ابدا، جہاں جنت میں ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کو داخل کرنا ہے، اسی جنت میں جانے کی میری اور آپ کی حرکتیں، اعمال ہیں، کردار ہے۔ نام تو ان صحابہ جیسا رکھ لیا،
نام تو ان انبیاء کے نام پہ رکھ لیا، مگر کردار کیا ہے؟ اچھا ان کا کردار کیا تھا؟ ان کا کردار ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، جن کے جیسا تم ایمان لاؤ گے، ان کی سیرت طیبہ کو سیکھو گے، اختیار کرو گے، فقد اهتدوا، جبھی تم ہدایت پر ہوگے۔ ان کا کردار دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ مکہ کی زندگی میں جب تک جہاد کا اور ہجرت کا حکم نہیں ہوا، انتہائی قسمہ پرسی، خدا کی قسم میں اپنے زبان سے وہ جملہ ادا نہیں کر سکتا جو آپ پڑھیے، ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ نے کتنی قسمہ پرسی کے ساتھ یہ زندگی گزاری ہے۔ عام الحزن، پتے کھا کر اگلا لفظ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، کس کس طرح وہ مشکل ترین حالات سے اپنی کیسے وہ اپنی ضروریات کو لپیٹ کر چھوڑ کر کتنی مشکل کے ساتھ انہوں نے وہ وقت مکی دور گزارا، کتنی شہادتیں اس میں ہوئیں۔ اور شہادتیں صرف مردانہ نہیں ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سنیں اور میرے غیور نوجوان مسلمان اپنی غیرت کو جگانے کے لیے بھی سنیں۔ صرف مرد ہی نہیں، خواتین کا بھی کردار اسی جنت میں جانے کے لیے۔ میری ماں بہنوں میں بھی کسی کا نام سمیہ ہوگا۔ ذرا سوچئے اللہ کے حبیب کی، اس آل یاسر کی، اس بی بی سمیہ کی کیا کیفیت تھی۔ ابو جہل بدماشی پہ اترا ہوا ہے، نبی کی بغاوت کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اچھا بغاوت اعلانیہ نہیں کرتی، چل اس کا ساتھ ہی چھوڑ دے، اس کا نام لینا چھوڑ دے، وہ تیار نہیں ہے۔ اللہ کی بندی ایک رتی پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا، انتہائی کربناک انداز سے ان کی شہادت ہوئی۔ کیسے کیسی شہادتیں، کیسے زخمی، کیسے بدر و حنین، احد اور خندق اور خیبر اور تبوک، یہ سارے واقعات ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کے کارنامے تو وہاں تھے، ان کی مثال مجھے اور آپ کو بننے کا حکم دیا۔ اور ہمارا کردار یہ ہے، ہمارا کردار یہ ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ میں مہمان ہوں، آپ کے سامنے زیادہ سخت بات نہ کروں، یہ آیت پڑھ دیتا ہوں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو اپنے اوپر خود گواہ ہے، تو نے ابھی کیا کیا، 1 گھنٹہ پہلے کیا کیا، 1 رات پہلے کیا کیا، 1 ہفتہ پہلے کیا کیا، تیرے روز و شب کا سب سے بڑا گواہ اے بندے، اے بندی تو خود ہے۔ ہماری زندگی میں غلبہ دین کی جد و جہد کہاں ہے؟ دعوت و جہاد کہاں ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جان مال کی قربانی دینا کہاں ہے؟ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے، جو سچا مومن ہے اب اس کا اختیار کچھ نہیں، کس چیز کا اختیار نہیں، نہ اس کی جان پہ نہ اس کے مال پہ۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے سودا کر لیا، کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ کس چیز کا سودا؟ بان لهم الجنہ، یہ چند سالہ زندگی اس کے مطابق گزاروں گا اور چند سالہ زندگی کے بدلے میں ہمیشہ 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، اربوں کھربوں انگنت سالوں کے لیے خالدین فیہا ابدا، اللہ کی جنتوں میں رہوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس جنت کے راہی بنے، اس جنت کو پانے کے لیے کوشش کریں۔ ابتداء میں نے کوشش کی تھی، تمہید میں ہی بات لمبی ہو گئی کہ المسلم اخو المسلم، اس رشتے کو سمجھیں۔ ہم اپنی کمزوری پہ قابو پانے کے لیے جو مسلمانوں کا تعلق اللہ کو پسند ہے وہ بھائی بندی کا ہے، ایک دوسرے سے حسد بغض کینہ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ سائیڈ مارنا، یہ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ یہ اللہ جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا، جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس کو یہ پسند نہیں۔ اس کو کیا پسند ہے؟ المسلم اخو المسلم انصر اخاکا، اے مسلمانوں تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بندی کے رشتے کو نبھانا ہے۔ وقت ختم ہوا جا رہا ہے، ایک حدیث سنا کر اخوت سمجھاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔
وہ حدیث اللہ کے حبیب کے فرامین میں سے منفرد فرمان ہے. یہ میں اس انداز سے لفظ منفرد جو کہہ رہا ہوں، آپ اس کی دلیل خود صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں دیکھیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زیادہ تر فرامین ڈائریکٹ کوئی بات بھی فرما دیا. کچھ فرامین میں سوال و جواب کے ذریعے نصیحت فرمائی، اور کہیں اللہ کے حبیب نے قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم، اللہ اکبر، کچھ باتیں قسم کے حساب سے فرمائی. انہی میں سے ایک، لا یؤمن احدکم، لوگوں اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس درجہ کمال پہ نہیں لے کے آتا، اتنی شدت سے اللہ کے حبیب کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دیتا، اختیار نہیں کرتا. کتنی محبت، جتنی محبت دنیا میں کسی سے بھی نہیں، سارے تعلقات سے بڑھ کر، یہاں تک کہ ماں باپ، اپنی آل اولاد، بیوی بچوں، سب سے بڑھ کر، جب تک اللہ کے حبیب سے محبت نہیں ہوگی تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. یہ حدیث تو ہم اکثر سنتے ہیں. اس کا جو ابتدائیہ ہے، یہی ابتدائیہ اب اخوت سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے اختیار کیا. فرمایا لا یؤمن احدکم، اے مسلمانوں میرا ایک اور فرمان سنو، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، وہ تم میں کتنا بڑا چودھری، کتنا پڑھا لکھا، کتنا ڈگری یافتہ، کتنا مال و دولت والا، کتنے لوگ اس کے پیچھے ہوں، اللہ کی کتاب میں اس وقت تک مومن نہیں. کب تک؟ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسی انداز سے پسندیدگی اختیار نہیں کرتا جیسے اپنے لیے کرتا. ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ کوئی ہم سے بات کرے عزت سے، کوئی ایسا جو نہیں چاہتا ہو. بھائی نوجوان کیا، بچے بھی، بیٹا آپ بھی یہ چاہتے ہیں آپ سے محبت سے بات کی جائے؟ بچہ، بڑا، بوڑھا، ہر ایک یہ چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری پیٹھ پیچھے ہمارا ذکر خیر ہو، ہماری برائیاں نہ ہو. اب اللہ کے حبیب کے اس فرمان کی روشنی میں اخوت اسلامی کو سمجھیے. اس وقت تک مومن نہیں جب تک تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسندیدگی کا انداز ویسا نہ ہو جیسا اپنے لیے. تو پھر ہم کس دل سے، کس سخت دلی، کس بد عملی سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے برا چاہتے ہیں، کس انداز سے ہم اپنے مسلمان بھائی کا برائی سے تذکرہ کرتے ہیں، کس انداز سے ہم اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کر دوسرے مسلمان کے لیے برا سوچتے ہیں، ہم کس انداز سے کسی کی عزت کے در پہ ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ سوال کر کے صحابہ سے پوچھا، کیا میں بتلاؤں تم کو تم میں بہتر اور بدتر کون ہے؟ تو بہتر تو بتایا کہ جس سے لوگوں کو خیر کی توقع ہو، جس سے لوگ یہ توقع رکھیں کہ ہمیں کوئی خیر کا مشورہ، کوئی خیر کا تعاون مل جائے گا، اس بندے سے، اس بندی سے بات کرو. یہ بندہ فرمایا یہ تم میں سے بہتر لوگوں میں سے ہے. اور بدتر کون ہے؟ فرمایا جس کے شر سے ڈرے، جس سے بچتے پھریں، جس کی عزت اس کے ڈر سے کریں، جس کے شر کا لوگوں کو ہر وقت خطرہ لگا رہے کہ اس کے پاس جائیں گے تو یہ چراندی کرے گا. میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ سے اخوت اسلامی کے حوالے سے اصلاح احوال کی توفیق مانگیے، اس لیے کہ ہم آج مغلوب ہیں. تو جہاں ہماری کمزوری مانی اور ہمارے جہاد کی اور جماعت بندی اور جہاد کے شوق کی کمی جو اس کی بڑی وجہ ہے، وہاں ایک بہت بڑی وجہ اخوت اسلامی کا نہ ہونا ہے. اللہ ہمیں اپنے اعمال بد سے، عقائد بد تک جو ہماری خرابیاں کردار میں، ظاہر میں، باطن میں، اللہ ان سب کو ہمیں پہچان کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین، اللہ حکم الحاکمین، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو اللہ اپنی خاص رحمت و عافیت میں رکھے. اللہ کریم